بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جن سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروا دیا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی سے مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے ہوئے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے اور اللہ پاک نے حضرت نوح اور ان کے تینوں بیٹوں یعنی حام، سام اور یافس کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام اور یافس کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے آنے کے بعد تمام انبیاء انہی کے نسل سے ہیں۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفق علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ایلام، قحطان، اسور، عاد، قطبہ، ارفکسد، نود، قے، یود، ارشد اور ارام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، ہول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام عبیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ عبیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شالخ اور کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفکسد کا جو دوسرا بیٹا تھا شالخ، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہی عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلج تھا اور دوسرے کا نام یقطان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ یقطان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام عکوش، حبش، نام، بویہ، فوت، افرج، سندھ، کنعان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سندھ کی اولاد نے سندھ، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی،
कसलू जवार कफ्तूरी बयान किए गए हैं। हाम का एक बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है, उसके 4 बेटे थे जिनके नाम पूरब, दुकन, नहरवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और यूरोप मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद्द अमजद था, लेकिन दुकन और उसके 3 बेटे दुकन की मुख्तलिफ कौमों के मौरूस आला कहलाए। अब बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की। हज़रत याफिस के 10 बेटे थे जिनके नाम बितरतीब इर्दीस, तुर्क, हम्बर, चीन, मादी, माजूज, यादान, तोबल, मिस्क और तैरास हैं। चीनी अवाम हज़रत याफिस के बेटे चीन की औलाद हैं। तुर्क की औलाद ने तुर्किस्तान की रियासतें आबाद की। मसलिक और तोबल ने रूस को आबाद किया। अभी भी रूस में ये 2 शहर मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। देखिए मेरे अल्लाह की शान, कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा की और फिर तूफ़ान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म किया और किस तरह फिर दोबारा तूफ़ान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा कर दिया। बेशक ज़मीन और आसमान बल्कि इस पूरी कायनात का अल्लाह ही खालिक व मालिक है। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एक ही जद्द अमजद होने के बावजूद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हदायत और भाईचारा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए। शुक्रिया।